اب وزیر خزانہ نے یہ بتایا ہے کہ شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود کر دی گئی ہے. اب آپ فرض کریں کہ 10 سال کے بعد بھی اگر کسی مرحوم پینشنر کی شریک حیات زندہ رہی تو کیا وہ مٹی چاٹ کر زندہ رہے گی یا بھیک مانگے گی؟ جس طرح آپ لوگ دنیا میں اپنے اللہ تللو کے لیے کشکول لیے پھرتے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایسے شخص کو بڑھاپے میں ادویات کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور ان کے جو دیگر اخراجات ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں؟ کیا آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اترے گا جو اس ریاست نے ان کی ذمہ داری اٹھانے سے بالکل انکار کر دیا ہے؟ آپ نے کیا سوچ کر یہ اعلان کیا؟ کوئی شرم کوئی غیرت بچی ہے آپ حکمرانوں میں؟ نہیں بچی ہے. باتیں ریاست طیبہ والی ہیں اور عمل آپ کے فرعونوں والے ہیں. کیا آپ نے بوڑھا نہیں ہونا؟ آپ لوگ تو خود اپنی عمر کی ایکسپائری پر ہی ہیں نا. یا آپ نے مرنا نہیں ہے کہ آپ میں اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا؟ اچھا، جو باقی 55% لوگ بچتے ہیں ان کی اکثریت کو حکومت نے ایسے نچوڑا ہے جیسے کوئی ماہر دھوبی گیلے کپڑے کو نچوڑتا ہے. اب یہ گزشتہ سال تنخواہ دار طبقے سے حکومت نے 500 ارب سے زائد ٹیکس اکٹھا کیا ہے اور بدلے میں کیا دیا؟ ریکارڈ مہنگائی جس نے مڈل کلاس کی قوت خرید کو بالکل ختم کر دیا ہے. اب یہ گزشتہ سال 40% مہنگائی ہوئی تو 100 روپے کی جو چیز تھی وہ 140 کو پہنچ گئی. اب اس سال 6% مزید مہنگائی سے وہ 150 کی ہو چکی ہے. مگر جناب جو آمدنی ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. لیکن ٹیکس لینے کی باری آتی ہے تو تنخواہ دار طبقے سے ایکسپورٹرز اور ٹریڈرز کے دیے ہوئے کل ٹیکس سے بھی 5 گنا زیادہ ٹیکس لیا گیا ہے کیونکہ اس طبقے کی کوئی سنوائی جو نہیں ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈرز نون لیگ کے ووٹر اور سپورٹر ہیں. اب مفتاح اسماعیل ان ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی آرزو لیے جاب سے فارغ ہو گئے. موجودہ وزیر خزانہ نے بھی اب یہ تاجر دوست اسکیمز اور کئی دیگر حربے استعمال کیے لیکن وہ ناکام رہے.